अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है फंदा पार्ट 2। सलीम अब बेजार रहता था। माँ को भी पता चल गया था कि अब्बा का दूसरा बेटा भी है। अब वो और वावेला करती, सलीम को भी भड़काती कि ये घर और मार्केट अपने नाम करवा ले, वरना रोड पर आ जाएगा, तेरा अब्बा सब कुछ उन्हें दे देगा। सलीम अब बाप से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। दोस्त भी सलीम को कुछ ना कुछ बोल देते, इसी वजह से कॉलेज भी कम जाता। कभी जाता कभी नहीं। आज सुबह ही अब्बा ने कहा तुम्हें मेरे साथ चलना है जरा। वो खामोश बैठा था, फिर उठकर तैयार हुआ। अब्बा ने कहा मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। फिर वो बाप बेटा सीधे कचहरी पहुंचे। मार्केट और घर सब सलीम के नाम पर करवाने के लिए अब्बा ने वकील हायर किया। सलीम खामोश था। अब्बा ने कहा ये सब तेरा है और तेरा ही रहेगा, उसे क्या दोगे? उसका हक उसको दूंगा। आज एक बात बता दूं तुझे, तेरी माँ मेरी मामूजाद है। बड़ों ने रिश्ता करवा दिया, फिर मैंने सर झुकाकर शादी कर ली, मेहनत करता रहा। मुझे फिर एक दिन सलमा मिली, मेरा दिल उससे लग गया और मैंने फिर उससे शादी कर ली। पर मैंने तेरा, तेरी माँ, तेरी बहनों का कभी हक नहीं मारा। तू एक लम्हे को मेरी जगह आके तो सोच, तुझे समझ आ जाएगी। किधर रहती हैं वो, मुझे लेकर चलो। सलीम जिद करने लगा तो अब्बा लेकर चल दिए। फिर दिल में खौफ भी आया कि कुछ कर ही ना दे। वो बहुत अच्छा इलाका था। चौकीदार ने गेट खोला, गाड़ी अंदर दाखिल हुई। अब्बा ने आवाज लगाई। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही सलमा देखो कौन आया है। सलमा उसे देखकर डर गई। सलीम ने सलाम किया और बोला डरे नहीं, हाँ पर अब बड़े हो गए हो, काफी अरसे के बाद देखा तुम्हें। आप घर छोड़कर आ गई, क्यों छोड़ा आपने घर? वो सलीम के अब्बा की तरफ देखने लगी। नहीं मैंने नहीं छोड़ा, ये तुम्हारे अब्बा ही हमें ले आए। मैंने तो मना किया था साथ ही रहने का, बोला कि सही है, एक न एक दिन सब सही हो जाएगा। तुम्हारी अम्मी को मैं बहन ही समझती हूँ, मेरी ही गलती है। अगर ये किसी और से शादी करते मेरे बाद तो मुझे भी बुरा ही लगता। कोई बात नहीं, किस्मत की बात है। इतने में वही लड़का अंदर दाखिल हुआ जिसे रेस्टोरेंट में देखा था। उसने आते ही पहले सलीम से हाथ मिलाया। क्या नाम है तुम्हारा? जिब्रान। अच्छा मुझे जानते हो? जी आप मेरे बड़े भाई हो। अच्छा किसने बताया? अम्मा अब्बा ने, दोनों ने। सलीम का सारा गुस्सा एकदम ख़त्म हो गया। सलमा खाना बनाओ। जी जी वो खाना बनाने चली गई। ये घर मैंने सलमा को लेकर दिया है, इसी के नाम पर है, मैंने किसी की हक तलफी नहीं की। तेरी माँ के नाम भी ऐसा ही घर है, उसका रेंट आता है जो मैं तुम लोगों को ही देता हूँ। अच्छा बाकी तुझे पता है वक्त और चीज़ बराबर है, पहल पहल कुछ हक तलफी हो गई, उसके बाद मैंने नहीं होने दी, पूरा ख्याल रखा। सलीम सोच में पड़ गया कि अब्बा के पास पैसा ना होता तो इस कंडीशन में अब्बा के साथ क्या होता, और सबसे आगे शायद सलीम मियाँ ही होते और शायद अब्बा को ख़त्म करने से भी बाज नहीं आते। फिर वो खाना बनाकर ले आई। खाना खाने के बाद सलीम ने बोला आप लोग घर चलो, इकट्ठे रहेंगे, ये घर भी रेंट पर दे दो, मगर यार तेरी माँ इनको जीने नहीं देगी, मैं कर लूँगा अम्मा को सही, तुम फिक्र नहीं करो। फिर सलीम उसी वक्त उनको लेकर घर आ गया। अम्मा ने देखा तो बोलना शुरू कर दिया। सलीम ने रोका तो उसको भी सुनाने लगी। जादूगरनी ने पहले शौहर छीना और अब बेटा भी छीन लिया। ला हौल वला कुव्वता, क्या बके जा रही हो तुम? अब्बा भी बोल उठे। सलीम ने कहा अम्मा मैं खुद इनको लाया हूँ। सलमा डरी सहमी खड़ी थी। जिब्रान भी देख रहा था। चलो बड़ी अम्मी को सलाम करो। जिब्रान ने सलाम किया तो वो रोने लग गईं। अम्मा देखो वो पहली बार आया है, उसका तो कोई कसूर नहीं, मासूम बच्चा है। अम्मा ने फिर जिब्रान को प्यार किया, फिर खामोश हो गईं। बात तो सही है, और वो कर भी क्या सकती थी? औरत ना तो शौहर बांट पाती है ना बेटा, और ये उसकी फितरत में शामिल है। फिर अकेले में सलीम ने माँ को बता दिया कि ये घर और मार्केट मेरे नाम हो चुका, आपके नाम पर भी एक घर है, अब्बा ने लेकर छोड़ा है। बस फिर वो खुश हो गई। उनको क्यों लाया हमारी आंखों के सामने? वो अब्बा भी इधर ही रहेंगे फिर, इसीलिए। अच्छा ठीक है। फिर अब्बा सलीम को लेकर बाहर चल दिए। वो बाप बेटा अकेले थे। सलीम अब तो पढ़ाई पर तवज्जो दे, मैं जो नहीं बन पाया, मैं चाहता हूँ तो वो बने। अच्छा अब्बा फिक्र नहीं करो। फिर सलीम ने दिल लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद वो शहर का कमिश्नर बन चुका था।
باپ کا خواب بھی پورا ہو چکا تھا۔ سلیم کا آج پہلا دن تھا۔ پہلی ہی کوئی سائلہ تھیں جو اپنے کسی کام سے آئی تھیں اور سلیم میاں ان پر دل ہار بیٹھے۔ بدقسمتی سے وہ شادی شدہ بھی تھیں، مگر سلیم میاں کو کون سمجھاتا۔ پوسٹ اچھی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ محترمہ بھی سلیم میاں پر فریفتہ ہو گئیں۔ بات چل نکلی، سلیم نے ابا کو بتا دیا۔ ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ ابے یار، یہ کیا، وہ شادی شدہ ہے اور بچے بھی ہوں گے، تو پھر میں کیا کروں؟ میں نہیں رہ سکتا۔ ابا کو اب بے چینی لگی تھی، مگر یہ بھی تھا کچھ بولتے تو وہ سنتا کہاں۔ آج صبح ہی صبح بحث ہو گئی۔ سلیم نے سیدھا بولا، یہ جو میری ماں کی بد دعائیں لیتے رہے ہو اسی کا نتیجہ ہے۔ ابے نامعقول انسان، میں نے تو دل کے ہاتھوں غلطی کی، تم کیوں کر رہے ہو؟ میرے اندر بھی دل ہی ہے ابا، ٹرانسمیٹر نہیں لگوا کے دیا آپ نے۔ ماں کو پتہ چلا تو وہ الگ دہائی دینے لگی۔ سلیم اکلوتا تھا، اسی لیے ڈرتی تھی کہ کہیں چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ساری زندگی شوہر کے ہاتھوں تکلیف اٹھائی اور اب بیٹا اسی راستے پر چل نکلا تھا۔ سلیم میاں ابا کو بتا چکے تھے کہ شادی تو اسی سے کروں گا، ورنہ ایسے ہی رہوں گا۔ عمر میں بھی وہ سلیم سے بڑی تھیں۔ خیر، سلیم نے اپنی پوسٹ کا فائدہ اٹھایا۔ 2-3 سال کے تعلق کے بعد آخر وہ سلیم میاں کے پاس آ ہی گئیں۔ اماں کو تو پہلے دن ہی نہیں بھائیں، البتہ سلمہ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ ابا نے بھی چاروں ناچار بیٹے کے منہ کو قبول کر لیا۔ بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، وہ اکلوتی بھابھی کی عزت کرتی تھیں۔ اماں سارا دن بولتی۔ خیر، آنسا نے دھیرے دھیرے ان کو بھی منا ہی لیا۔ سلیم خوش تھا کہ آنسا کے ساتھ صحیح ہو گیا سب کچھ۔ وہ بچوں کو چھوڑ آئی تھی مگر ملتی تھی ان سے۔ باپ نے تو جو کیا سو کیا۔ سلیم میاں باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے، ان سے بڑا کارنامہ سر انجام دے چکے تھے۔ اب بھی لوگ باتیں کرتے تھے مگر سلیم سنی انسنی کرتا۔ اور ویسے جو ہم دوسروں کے لیے برداشت نہیں کرتے، اپنی باری پر بہت بہانے آتے ہیں ہم لوگوں کو، اور منہ بند کرنے کے بھی طریقے آ جاتے ہیں۔ اب سلیم کو احساس ہو رہا تھا کہ ابا نے کیسے سب سنبھالا ہوگا۔ ان کی تکلیف کا آج صحیح اندازہ ہوا تھا۔ صبح اٹھا تو آنسا گھر پر نہیں تھی۔ ماں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلی گئی، بتایا بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ سلمہ اندر آئی اور سلمہ نے بتایا کہ اس کے بچے کی حالت خراب ہو گئی ہے، کال آئی تھی، وہ ادھر گئی ہے۔ سلیم کو غصہ آیا کہ مجھے جگا لیتی، اس کو بتائے بغیر ہی چلی گئیں۔ برا لگا تھا۔ پھر اس نے کال کی مگر اس نے کال بھی پک نہیں کی۔ سلیم نے سلمہ سے پوچھا، کچھ بتایا کون سے ہاسپٹل گئی ہیں محترمہ؟ سلمہ نے بتایا تو وہ گاڑی لے کر نکل لیا۔ ابھی گاڑی نکال ہی رہا تھا کہ ابا بھی ساتھ ہو رہی ہے۔ وہاں پہنچے تو وہ ایمرجنسی میں تھے۔ آنسا نے سلیم کو دیکھا تو آ کے اس سے لپٹ گئی۔ میری غلطی کی وجہ سے وہ آج بیمار ہے، نہیں کچھ نہیں ہوتا اسے۔ پھر وہ خود بھاگ دوڑ کرنے لگا۔ ابا نے کہا کسی اور ہاسپٹل لے چلیں۔ وہ کمشنر تھا، اس کے جانے سے سب الرٹ ہو چکے تھے۔ پھر ڈاکٹروں کی توجہ سے وہ بہتر ہونے لگا۔ آنسا اسے وہاں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کا پہلا شوہر بھی وہیں تھا۔ رات گزر گئی، سلیم نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا۔ پھر ابا نے ہی آنسا کو بتایا کہ اس نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا بی بی۔ دن کے بعد رات بھی گزر گئی۔ آنسا نے خود ہی بولا آپ گھر چلے جائیں، تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ وہ بھول گئی کہ وہ اب سلیم کمشنر کی بیوی ہے۔ سلیم کا لہجہ غصیلا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ سلیم نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ پھر آنسا نے خود ہی بولا چلو گھر چلتے ہیں۔ سلیم کو احساس ہوا جو بچہ اندر زندگی موت کی کشمکش میں ہے وہ بھی انسان ہی ہے، اور آنسا کا گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بعض فیصلے کچھ لوگوں کی زندگی اجاڑ دیتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو ہوش آ گیا ہے اور بخار بھی اتر گیا ہے۔ اب آنسا بھاگ کر اجازت ملنے پر اندر گئیں۔ سب چل دیے۔ آنسا اسے والہانہ پیار کر رہی تھی۔ سلیم نے بھی آگے ہو کر اسے پیار کیا اور اسے ہزار کے کچھ نوٹ نکال کر تھما دیے۔ صحیح ہو جاؤ، پھر میں تمہیں گھمانے لے کر چلوں گا۔ وہ ہنس دیا۔ پھر ڈاکٹروں نے اسے چھٹی دے دی۔ آنسا نے انہیں رخصت کیا، پھر سلیم کے ساتھ گھر آ گئی۔ سلمہ نے آتے ہی کھانا دیا تو دونوں نے کھانا کھایا۔ سلیم نے جبران کو بلا کر پیار کیا۔ آنسا تم فکر نہیں کرنا، میں ان سب کا بھی خیال رکھوں گا، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے بھی معاف کر دیں، میری وجہ سے آج آپ کا دل دکھا، میں بتا کر نہیں گئی۔ اس وقت میں پریشان ہو گئی تھی۔ سلمہ آپی کو بتایا؟ بس ہاں، اسی نے مجھے بتایا، مجھے کوئی بات نہیں بتائی۔ سلیم کو شاید آج احساس ہو گیا تھا کہ کچھ فیصلوں سے
واقعی ایسے پھندے ڈل جاتے ہیں جو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ سلیم کی محبت میں چھوڑ تو آئی تھی، مگر بہت مشکل سفر تھا آگے کا بھی۔ سلیم نے آج ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کا خیال رکھے گا۔ جبران کے لیے بھی اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ آج دل سے وہ ابا کو بھی معاف کر چکا تھا۔ ابا کو پتہ چل گیا تھا کہ سلیم کے گلے میں بھی پھندا ڈل گیا ہے، مگر انہیں پتہ تھا کہ وہ خود تکلیف اٹھا لے گا مگر کسی کو تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ آخر کو ان کا ہی بیٹا تھا۔ رات ہوئی تو سلیم نے خود آنسا سے بچے کی بات کروائی، خود بھی کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معاشرے کا غلط انسان بنے۔ وہ معصوم بچہ تھا، سلیم کمشنر ہونے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی تھا۔ اور سلمہ یہ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ باپ جیسا ہی تھا۔ آنسا بھی خوش تھی، اسے اچھا جیون ساتھی ملا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہونے دے گا، اس کے بچوں کا بھی خیال کرے گا۔ اور جبران بھی خوش تھا، اسے ایک اچھا بھائی ملا تھا۔ فیصلوں کے بعد ان فیصلوں کو نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے فیصلوں پر قائم رہ کر ان کو نبھاتے بھی ہیں۔ بہت سی لوگ ہیں، ساری دنیا اچھی نہیں تو ساری بری بھی نہیں ہے۔ سلیم نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے ابا نے بھی کیا، تو انہوں نے بھی نبھایا اور سلیم بھی نبھا رہا تھا، اور وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا انسان تھا ہی نہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔